بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 402 کا کریں گے لیکچر نمبر 17۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ سینس آف ٹچ کے بارے میں بات کریں گے۔ اس میں بھی جو آپ لوگوں کے شارٹ کوسچن ہوں گے، جو آپ لوگوں کے لانگ کوسچن ہوں گے، ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی، اور باقی آپ لوگ ساتھ ساتھ ویڈیو کو پاس کر کے اور ساتھ ساتھ ہائی لائٹ آپ لوگ پڑھتے رہا کریں، ٹھیک ہے؟ یا جب آپ لوگ ایک دفعہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ دوبارہ سے ویڈیو کو آن کر کے اور جو ہائی لائٹڈ پورشنز ہوتے ہیں ان کو آپ لوگ ریڈ کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کی لیکچر کی طرح۔ سینس آف ٹچ کو کیوٹنس سینس بھی کہا جاتا ہے، کیوٹینیس سینسز بھی اس کو بولتے ہیں، اور کیوٹنس سینسز بھی بولتے ہیں۔ سینس آف ٹچ آپ لوگوں کو انوائرمنٹ کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے۔ ہم لوگ اسکن کے تھرو جتنے بھی ایکسپیرینسز کرتے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو اسکن کے تھرو بہت ساری اسٹیمولس وغیرہ مل رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ انجری ہونے سے بھی خود کو پروٹیکٹ رکھ سکتے ہیں۔ سیکسول ایکٹیویٹی اسکن کے تھرو ہی موٹیویٹ ہوتی ہے، ٹچ کے تھرو موٹیویٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو کمفرٹ بھی پرووائڈ کرتی ہے اسکن، اور کمفرٹ آپ لوگ ریسیو بھی کرتے ہیں اسکن کے تھرو، اور آپ لوگوں کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ بھی مینٹین رہتا ہے۔ آگے ہم لوگ چلتے ہیں سومیٹو سینسری سسٹم۔ دس از ویری امپورٹنٹ کوسچن فار یور شارٹ، اور آپ لوگوں کے MCQs کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سومیٹو سینسری سسٹم کے اندر 3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کیوٹینیس سینسز، دوسری ہوتی ہے پروپریوسیپشن، اور تیسری چیز ہوتی ہے کائنیستھیسس۔ کیوٹینیس سینسز کیا ہوتی ہیں؟ یہ والی جو سینسز ہوتی ہیں یہ جیسے درد، تکلیف وغیرہ، یعنی کہ اسکن کو کوئی بھی جب کسی بھی قسم کی اسٹیمولیشن ملتی ہے، ٹچ ہوا، کوئی کیل چبھا، کوئی کانٹا چبھا، کچھ بھی ہوا، کوئی گرم چیز ٹچ ہوئی، کچھ بھی ہوتا ہے نا، تو اس طرح جو ان چیزوں کو جو پرسیپٹ کر رہی ہوتی ہے نا ہماری باڈی، اس کے لیے، اس پرسیپشن کے لیے ہماری ہوتی ہیں کیوٹینیس سینسز۔ پروپریوسیپشن کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہماری وہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا کہ ہمارے لمبس، ہماری باڈی کی پوزیشن کیا ہے، کیسے ہم نے پاؤں رکھا ہوا ہے، ہماری باڈی کی آڑے ترچھے ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، کیسے ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ لوگوں کو ایبلٹی ہے، آپ لوگ اس چیز کو سینس کر سکتے ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پروپریوسیپشن۔ کائنیستھیسس کیا ہوتا ہے؟ باڈی اور لمبس کی جو موومنٹ ہوتی ہے اس کو سینس کرنے کی ایبلٹی کو ہم لوگ بولتے ہیں کائنیستھیسس، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ہو گیا آپ لوگوں کا۔ آگے ہم لوگ چلتے ہیں دا اسکن کے اوپر آ جائیں۔ اسکن اور اسٹرکچر آف اسکن، دس از آلسو ویری امپورٹنٹ فار یور لانگ کوسچن۔ آپ لوگوں کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے اسکن، ہیویسٹ آرگن ہے، سب سے بڑا آرگن ہے، اور سب سے زیادہ ظاہر نظر آنے والا جو ہے نا، ظاہری طور پہ جو آرگن ہے وہ آپ لوگوں کا اسکن ہی ہے۔ اسکن کے وارننگ فنکشنز ہوتے ہیں، آپ کے جو باڈی فلوئڈز ہوتے ہیں وہ آپ کی باڈی سے باہر اسکیپ نہیں کر سکتے اسکن کی وجہ سے۔ اسکن آپ کو بیکٹیریا سے پروٹیکٹ کرتی ہے، کیمیکل ایجنٹس جو مختلف قسم کے پائے جاتے ہیں، اور یا جو مختلف قسم کی ڈرٹ پائی جاتی ہے وہ آپ لوگوں کی باڈیز میں پینیٹریٹ نہ ہو سکے، اس چیز سے بھی ہماری اسکن ہی ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے۔ ہمارے اندر کیا ہے اس چیز کو بھی مینٹین رکھتی ہے ہماری اسکن، اور ہمیں باہر کی دنیا سے بھی پروٹیکٹ کرتی ہے۔ مختلف قسم کی جو اسٹیمولس ہوتے ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن بھی پرووائڈ کرتی ہے۔ جو سن ریز ہوتی ہیں وہ اسکن کو آ کے ہیٹ اپ کرتی ہیں تو ہم گرمی محسوس کرتے ہیں۔ اس طرح سے جب کانٹا چبھتا ہے تو ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں، جب ہمیں کوئی ٹچ کرتا ہے تو ہم پریشر یا مختلف قسم کی سینسیشنز کو فیل کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے فنکشنز آپ لوگوں کے اسکن کے ہوتے ہیں۔ اسکن کے ہم لوگ اسٹرکچر کی بات کریں تو بیسیکلی ہمارا جو اسکن ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے ایپیڈرمس، اور اس کے بعد ہوتا ہے ڈرمس۔ سب سے پہلے آؤٹر جو میمبرین ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ایپیڈرمس، اور ایپیڈرمس کے نیچے پایا جاتا ہے ڈرمس۔ یہ 2 لیئرز ہوتی ہیں، یہ دو لیئرز آپ لوگوں کی مکینو ریسیپٹرز کی طرح کام کرتی ہیں۔ مکینو ریسیپٹرز کیا ہوتے ہیں؟ وہ ریسیپٹرز جو مختلف قسم کے مکینیکل اسٹیمولیشن کا جواب دیتے ہیں، جیسے کہ پریشر آپ لوگوں نے فیل کیا، اسٹریچ کیا جا رہا ہے آپ کی باڈی کو یا اسکن کو، یا آپ لوگوں نے وائبریشن فیل کی، اس کو جتنے بھی رسپانسز وغیرہ دیتے ہیں نا وہ آپ لوگوں کو یہی مکینو ریسیپٹرز ہی دیتے ہیں۔ تو ایپیڈرمس اور ڈرمس جو ہوتے ہیں یہ مکینو ریسیپٹرز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے اسکن کے آ جاتے ہیں مرکل ریسیپٹر، اور اس کے بعد مائزنر کارپسکل۔ یہ ایپیڈرمس کے قریب پائے جاتے ہیں،
یہ آپ لوگوں کے بڑے امپورٹنٹ MCQs بھی ہیں اور یہ آپ لوگوں کے لانگ کے کوشچن حساب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اسکن کا اسٹرکچر بتائیں. اور یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے ریسیپٹر کا کون سا کام ہے. مرکل ریسیپٹر جو فائن ڈیٹیلز ہوتی ہیں نا کسی بھی چیز کی باریکیوں کے بارے میں ڈیٹیل کا پتہ چلانا, مرکل ریسیپٹر یہ فائن ڈیٹیلز کو سینس کرتے ہیں. اور جو مائزنر کارپسکل ہوتا ہے یہ آپ کی ہینڈ گرپ کو کنٹرول کرتے ہیں, چیز کو پکڑنا کیسے ہے, یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کی مائزنر کارپسکل کرتے ہیں. اس کے بعد مزید دو چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے اسکن کے اندر جو کہ اسکن میں بہت زیادہ ڈیپ پائی جاتی ہیں. یہ ہوتے ہیں روفینی سلنڈر اور پیسینین کارپسکل. جو روفینی سلنڈر ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کی جب باڈی کو کنٹینیوسلی اسٹیمولیشن ملتی رہے تو اس کو رسپونڈ کرتا ہے, اور روفینی سلنڈر آپ لوگوں کی اسکن کو اگر کوئی اسٹریچ کر رہا ہو, کھینچ رہا ہو تو اس کو بھی پرسیو کرتا ہے. پیسینین کارپسکل رسپونڈ کرتا ہے جب سٹیمولس کہ آپ کو بتاتا ہے کہ کب سٹیمولس اپلائی ہوا اور کب ریموو ہوا. پیسینین کارپسکل سینس کرتا ہے جو تیز تیز جو وائبریشنز ہوتی ہیں اس کو بھی, اور ٹیکسچر فائن ہے یا نہیں ہے, چیز کھردری ہے یا نہیں ہے, اس چیز کو بھی ہمارا پیسینین کارپسکل جو ہوتے ہیں نا اسکن کے وہی سینس کرتا ہے. ٹھیک ہے, آگے ہم لوگ چلتے ہیں ڈیٹیلز کیسے پرسیو ہوتی ہیں. کیوٹینیس جو سینسز ہوتی ہیں اس میں پاتھ وے کون کون سا ہوتا ہے. ہماری اسکن کے اندر جتنے بھی ریسیپٹرز ہوتے ہیں ان کے نرو فائبرز ایک بنڈلز کی فارم میں آگے ٹریول کر رہی ہوتی ہیں. ان بنڈلز کو ہم لوگ بولتے ہیں پیریفرل نروز, اور یہ ہمارے اسپائنل کارڈ کے جو ڈورسل روٹ ہوتا ہے وہاں سے اسپائنل کارڈ کے اندر انٹر ہو رہی ہوتی ہیں. نرو فائبرز دین اسپائنل کارڈ کے اندر جو جا رہی ہوتی ہیں تو اس میں دو میجر پاتھ ویز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے میڈیل لیمنسکل پاتھ وے اور دوسرا ہوتا ہے اسپائنوتھیلیمک پاتھ وے. اچھا, یہاں پہ اب ہم لوگ ان دونوں پاتھ ویز کو دیکھیں گے. پاتھ ویز کے آپس میں جو جڑ رہے ہوتے ہیں نا, جو ایک سائناپ یعنی کہ ان کے درمیان جو گیپ بن رہا ہوتا ہے وہ تھیلیمس کے وینٹرو لیٹرل نیوکلیس میں ان دونوں پاتھ ویز کا سائنیپس پایا جاتا ہے. اور پھر یہ والے جو فائبرز ہوتے ہیں, یہ والی جو دونوں پاتھ ویز ہوتے ہیں یہ اپنے فائبرز سینڈ کرتے ہیں پیرائٹل لوب کے سومیٹو سینسری کارٹیکس کی طرف. ٹھیک ہے, پیرائٹل لوب کے ٹچ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. اب اس میں جو لیمنسکل پاتھ وے ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے, آپ لوگوں کی لمز کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس کے بارے میں سارا کچھ, جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ پروپریوسیپشن کیا ہوتا ہے, ہم لوگ لیکچر کے شروع میں پڑھ چکے ہیں, وہ اور ٹچ کو پرسیو کرنا, ان دونوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے لیمنسکل پاتھ وے کا. اور یہ بڑے بڑے فائبرز ہوتے ہیں جو کہ سگنلز کو کیری کرتے ہیں. جو اسپائنوتھیلیمک پاتھ وے ہوتا ہے اس کے فائبرز چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ آگے سگنلز ٹرانسمٹ کرتے ہیں جو ٹیمپریچر اور پین سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دونوں آپ لوگوں نے اچھے سے یاد رکھنے ہیں. یہ آپ پہ ایک بندے کا نام لکھا ہوا لین واٹرمین تھے جنہوں نے ایبلٹی کھو دی تھی ٹچ کرنے کی, اور جو لمز کی جو پوزیشن ہوتی ہے نا اس کو سینس کرنے کی ایبلٹی کھو دی تھی. یعنی ان کا جو لیمنسکل پاتھ ہوئے تھے نا وہ ڈیمیج ہو چکا تھا, لیکن اسٹل وہ پین اور ٹیمپریچر کو سینس کر سکتے تھے. یعنی کہ اسپائنوتھیلیمک پاتھ وے جو ہے وہ ان کا بالکل ٹھیک تھا. تو یہ دونوں پاتھ وے الگ الگ ہوتے ہیں. سینسری ہیومنکیولس پایا جاتا ہے سومیٹو سینسری کارٹیکس پہ. یہی آپ لوگوں کی مختلف قسم کی جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں نا اس کے ٹچز کو یہ آگے سینس کرتا ہے. یہ کہاں پایا جاتا ہے, سینسری ہومنکیولس کہاں پایا جاتا ہے, سومیٹو سینسری کارٹیکس میں. اور سومیٹو سینسری کارٹیکس کہاں پایا جاتا ہے, آپ لوگوں کے پیرائٹل لوب کے اندر پایا جاتا ہے. اب اس کے اندر دو ایریاز ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے پرائمری سومیٹو سینسری ایریا جس کو S1 کہتے ہیں, یہ تھیلیمس کے وینٹرو لیٹرل نیوکلیس سے ان پٹ ریسیو کرتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے آپ لوگوں کا سیکنڈری سومیٹو سینسری ایریا یعنی کہ S2, یہ آپ لوگوں کے ٹیمپورل لوب کے پیچھے تھوڑا سا ہڈن ہوا ہوتا ہے. بریل الفابیٹ ہوتے ہیں, بریل یہ ایک طرح کے الفابیٹس ہوتے ہیں جیسے پیج کی کھدائی یوں سمجھ لیں کہ ہوئی ہوتی ہے, یا ابھرے ہوئے ہوتے ہیں تھوڑے سے ورڈز 2x3 میٹرکس میں. بڑے بڑے ان میں ایک ڈاٹس ہوتے ہیں ہر الفابیٹ کے اندر, ایک یا دو. ان ڈاٹس کی مدد سے انسان لوکیٹ کر سکتا ہے کہ ہر لیٹر شروع کہاں سے ہو رہا ہے. جو نابینا حضرات ہوتے ہیں وہ انہی ڈاٹس کو اپنے فنگر ٹپ سے اسکین کر کے تو ریڈ کرتے ہیں.
تو بریل الفابیٹس جو ہیں وہ بلائنڈ لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں. یہ آپ لوگوں کا MCQs بھی آتا ہے. آگے آتے ہیں ٹیکٹائل ایکوٹی. ٹیکٹائل ایکوٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ایبلٹی ہوتی ہے نا کہ ہم اسکن کے اوپر ڈیٹیلز کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں, ہماری اسکن کے اوپر کیا چیز چل رہی ہے کیا چیز نہیں چل رہی ہے, ہماری ٹیکٹائل ایکوٹی جو ہے نا وہ ایبلٹی ہوتی ہے. اس کے بعد 2 پوائنٹ ٹچ تھریشولڈ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری اسکن کے اوپر جو شارپ پوائنٹس ہیں وہ ایک ہیں یا دو ہیں. جیسے ایک چیز چل رہی ہے یا دو چیزیں چل رہی ہیں ہماری اسکن کے اوپر. اس چیز کو جو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں 2 پوائنٹ ٹچ تھریشولڈ. اس کے بعد تیسری چیز ہوتی ہے گریٹنگ ایکوٹی. گریٹنگ ایکوٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ڈائریکشن کا پتہ چل جاتا ہے. ہم لوگ گروپس کی ڈائریکشنز کو ہم لوگ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ وہ ورٹیکل ہیں یا ہاریزونٹل ہیں, مختلف قسم کی چیزوں کو. تو یہ آپ لوگوں کی ہوتی ہے گریٹنگ ایکوٹی. تو یہ آپ لوگوں کی MCQs کے حوالے سے کافی امپورٹنٹ ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں جو آپ کے فنگرز اور لپس, یہ دونوں ریجنز ہوتے ہیں ہائی ایکوٹی کے. ہائی ایکوٹی ریجنز کون سے ہوتے ہیں؟ فنگرز اور لپس. یہ آپ لوگوں کا جسٹ MCQs آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. وائبریٹنگ پریشر اسٹیمولس اپلائی. اچھا یہاں پہ یہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا. خیر یہاں پہ جسٹ اتنی سی بات آپ لوگ یاد رکھنی ہے کہ جب وائبریٹنگ پریشر اسٹیمولس اپلائی کیا جاتا ہے پیسینین کرپسکل کو, تو یہ جو پریشر وائبریشنز ہوتی ہیں کہ نرو فائبر کو آگے ٹرانسمٹ کر دیتا ہے. اور جب کنٹینیوس پریشر کا اسٹیمولس اپلائی کیا جائے پیسینین کارپسکل کو تو پھر یہ کنٹینیوس پریشر فائبر کو ٹرانسمٹ نہیں کرتا. یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ہم لوگ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ جو کنٹینیوس اسٹیمولس ہے نا وہ وائبریشن کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے پیسینین کارپسکل, لیکن جو کنٹینیوس اسٹیمولس ہوتا ہے نا اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے ہمارا روفینی سلنڈر. یہاں میں آپ لوگوں کو کنفرم یہ دیکھیے کنٹینیوسلی جو اسٹیمولیشن مل رہی تھی اس کو کون کرتا ہے رسپونڈ؟ روفینی سلنڈر اس کو رسپونڈ کرتا ہے. اچھا آگے چلتے ہیں ہم مزید اس میں کیا ہے. وائبریشن بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. آپ کو ٹیکٹائل اسٹیمولیشن کی ڈیٹیلز کے بارے میں ایک پرسیپشن مل جاتا ہے. وائبریشن کی بنیاد ہوتی ہے فزیولوجیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. پیسینین کارپسکل کے جو فائبرز ہوتے ہیں وہ پھر بہت ہی کم رسپونڈ کرتے ہیں جب سلو یا کانسٹنٹ جو ہے نا وہ پوشنگ وغیرہ ملتی رہے. لیکن اگر وائبریشن کا ریٹ بہت زیادہ ہو تو پھر پیسینین کارپسکل رسپونڈ کرتا ہے. ٹیکسچر اور اس کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ ٹیکسچر اسموتھ ہے یا رف ہے, یہ بھی آگے جو ہمارا پیسینین کارپسکل ہوتا ہے یہی اس کو جو ہے وہ کرتا ہے, پرسیپٹ کرتا ہے. اسپیشل کیوز کیا ہوتے ہیں؟ جو بڑے بڑے سرفیس ایلیمنٹس ہوتے ہیں جیسے جمپ وغیرہ ہو گئے اور جو گڑھے وغیرہ ہو گئے, بمپس اینڈ گروز وغیرہ, ان کو ہمارے اسپیشل کیوز ہم لوگ ان کو بولتے ہیں. اس کے بعد ٹیمپورل کیوز کیا ہوتے ہیں؟ اسکن کے اوپر وائبریشن اسکن میں وائبریشن کی وجہ سے کسی سرفیس کے اوپر جو موونگ ہو رہی ہوتی ہے, موومنٹس ہو رہی ہوتی ہیں, ان کو ہم لوگ بولتے ہیں ٹیمپورل کیوز, یعنی کہ موومنٹ کا جب ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو پارٹیسپینٹس پرسیو کرتے ہیں دو فائن سروسز کی رفنس کو بالکل سیم جب ان کی فنگر جو ہے نا وہ اسٹیشنری ہو, یعنی کہ جب ان کو کہا جائے نا کہ آپ نے فنگرز کو سرفیس کو موو نہیں کرنا ہے, ایک ہی جگہ پہ رکھنا ہے, تو پھر سارے کے سارے پارٹیسپینٹس اس کو ایک ہی طرح سے پرسیو کرتے ہیں. لیکن جب ان کو کہا جائے کہ آپ فنگرز کو موو کر سکتے ہیں تو پھر وہ ڈفرینٹ طریقے سے دو سرفیسز کو پرسیو کرتے ہیں. اس کے بعد آگے ہے جب فائبرز کی ایکشنز جب کم ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کا تعلق ہوتا ہے مائزنر کرپسکل کے ساتھ. نہیں ایک منٹ ٹھہرے. اچھا مائزنر کارپسکل کے جو فائبرز ہوتے ہیں اگر اس کے ایکشن کو ایلیمینیٹ کیا جائے تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا فائن ٹیکسچر کے پرسیپشن کے اوپر. لیکن اگر پیسینین کارپسکل کے ایکشن کو ایلیمینیٹ کیا جائے تو اس کا اثر پڑتا ہے فائن ٹیکسچر کی ایبلٹی کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ جو پیسینین کارپسکل ہوتا ہے
वही टेक्सचर को आइडेंटिफाई करता है। माइजर करपस्कल तो हैंड ग्रिप को जस्ट कंट्रोल करता है। अच्छा, आगे टाइप्स ऑफ टच, ये आप लोगों के आगे फिर शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट आ गए हैं। एक्टिव टच होता है एक, और एक होता है पैसिव टच, और दूसरा होता है हैप्टिक परसेप्शन। एक्टिव टच का मतलब ये होता है जब इंसान खुद जानबूझ के चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए फिंगर्स और हैंड्स के थ्रू चीज़ों को टच कर रहा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव टच। पैसिव टच क्या होता है, जब आप लोगों की स्किन के ऊपर कोई टच करे, अप्लाई किया जाए टच, तो फिर आप लोगों को जो स्टिमुलस मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव टच। हैप्टिक परसेप्शन क्या होता है, आप अपने हाथ से 3D चीजों को जब एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हैप्टिक परसेप्शन। हैप्टिक परसेप्शन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, इसमें हमारा सेंसरी सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाता है, मोटर सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाता है, और कॉग्निटिव सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाता है। कैसे सेंसरी सिस्टम कैसे इन्वॉल्व होता है, क्योंकि एक तो यह है कि आप लोग इसमें क्यूटेनियस सेंसेस को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, उसका टच, उसका टेम्परेचर, उसका टेक्सचर वगैरह देख रहे होते हैं, फिंगर्स और हैंड्स को आप लोग मूव कर रहे होते हैं, पोजीशंस उसमें ये सारी सेंसरी सिस्टम के अंदर आ जाती हैं। दूसरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है मोटर सिस्टम, क्योंकि आप इसमें हैंड्स को और फिंगर्स को मूव कर रहे होते हैं तो इसलिए आपका मोटर सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। तीसरा आप लोगों का होता है कॉग्निटिव सिस्टम, क्योंकि इसमें आप लोगों को जो सेंसरी और मोटर सिस्टम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उस इंफॉर्मेशन के बारे में आप साथ में सोच भी रहे होते हैं, इसलिए आप लोगों का यहाँ पे कॉग्निटिव सिस्टम भी जो है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, आगे है अटेंशन और कॉर्टिकल न्यूरॉन्स की स्टिमुलेशन जो होती है रिसेप्टर्स की, ये रिस्पॉन्स को ट्रिगर करती हैं। ठीक है, यानी कि आप रिस्पॉन्स वैसे ही नहीं दे देते किसी भी किस्म का, इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो ये है कि आप लोगों के न्यूरॉन्स स्टिमुलेट होते हैं, दूसरा आप उस चीज की तरफ अटेंशन दे रहे होते हैं। लेकिन जो रिस्पॉन्स का साइज होता है ना, वो मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस की वजह से अफेक्ट हो रहा होता है। आपने अटेंशन कितनी दी, आपकी थिंकिंग की वजह से भी अफेक्ट हो रहा होता है, और जो परसीवर जो और काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उसके एक्शंस की वजह से भी अफेक्ट हो रहा होता है। ये इतनी सी बात थी जस्ट इसमें। आगे जो हमारा लेक्चर नंबर 18 होगा उसमें हम लोग सेंस ऑफ स्मेल के बारे में बात करेंगे। बाकी जो आप लोग का आज का जो लेक्चर था इसमें जो हाईलाइटेड था उसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, जो मैंने आप लोगों को बताया शॉर्ट लॉन्ग के हवाले से उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखिए कि वीडियो को शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू।